جس طرف بھی نظر جا رہی ہے صرف جلوہ ہے تیغ علی کا۔ فرمائے مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار، عاشقان رسول کا سب سے بڑا تہوار صرف عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید ابھی ہمارے درمیان سے گزری ہے۔ ہم اس کو عیدوں کی عید اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ عید الجمعہ ہوتی، نہ عید العرفہ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی۔ بلکہ عید تو اپنی جگہ، نہ کوئی دن ہوتا، نہ کوئی رات ہوتی، نہ کوئی صبح ہوتی، نہ کوئی شام ہوتی، نہ کسی سے کسی کی ملاقات ہوتی، یہاں تک کہ نہ زمین ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ ستاروں کی انجمن ہوتی، نہ آسمان کا سائبان ہوتا، نہ زمین کا بچھونا ہوتا، نہ شفق کا جمال ہوتا، نہ افق کی سرخیاں ہوتی، نہ قمریوں کی آواز ہوتی، نہ بھوروں کی گنگناہٹ ہوتی، نہ پھولوں کی تبسم ہوتی، نہ کلیوں کی مسکراہٹ ہوتی، نہ بلخاتی ندیاں ہوتی، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی۔ جو سب کچھ ہے صرف اس لیے ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس دن ہمارے آقا تشریف لائے اور یہ عیدوں کی عید ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں دنیا کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے جو سب کے لیے خوشیوں کا دن ہو، اس لیے کہ اگر کوئی دن کسی کے لیے خوشی کا ہے تو وہی دن کسی کے لیے غم کا ہے۔ اللہ اکبر، زمانے میں کوئی بھی دن سب کے لیے خوشی کا دن نہیں آتا۔ اللہ اکبر، مثال کے طور پر اگر آپ کہیں گے کہ 15 اگست سب کے لیے خوشی کا دن ہے تو میں کہوں گا نہیں، یہ ہندوستانیوں کے لیے تو خوشی کا دن ہو سکتا ہے کہ ہندوستانیوں کو آزادی ملی، تو انگریزوں کے لیے اتنے دکھ کا دن ہے کہ اتنا بڑا ملک ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ دیکھا ایک ملک کے لوگ خوشی منا رہے ہیں تو دوسرے ملک کے لوگ بے چین اور بے قرار ہو رہے ہیں، وہ غمگین ہو رہے ہیں۔ ایک ملک کے لیے خوشی کا، دوسروں کے لیے غم کا۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، کسی کا انتقال ہوتا ہے، اگر ولی بھی دنیا سے جاتا ہے مریدین رو رہے ہیں اور فرشتے خوشی منا رہے ہیں۔ مریدین اس لیے رو رہے ہیں کہ اللہ اکبر، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اور عرش پر دھومے مچے، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا۔ فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ دیکھ رہے ہیں فرشتے خوش ہو رہے ہیں اور انسان رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے آپ قیاس کر سکتے ہیں جو دن مزدوروں کے لیے خوشی کا دن ہوگا وہ دن مالداروں کے لیے غم کا دن ہوگا۔ اگر مزدوروں کی بات مان کر کے تنخواہ بڑھا دی گئی ہے تو بولو سیٹھوں کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ خوشی منا رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، یہ غمگین ہو رہے ہیں ہماری جیب کٹ رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، لیکن کائنات میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو مالداروں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور غریبوں کے لیے بھی خوشی کا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو زمین والوں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور آسمان والوں کے لیے بھی خوشی کا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے جو مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی خوشی کا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا آتا ہے جو فرشیوں کے لیے بھی خوشی کا ہے، عرشیوں کے لیے بھی خوشی کا ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن صرف اور صرف میلاد النبی کا دن ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا دن ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ میں نے کہا مسلمان اس لیے خوش ہیں کہ ان کو ایمان ملا ہے، لیکن غیر مسلموں کو جینے کا سلیقہ تو ملا ہے، ورنہ جب تک کہ میرے آقا تشریف نہ لائے تھے اللہ اکبر، جو غیر مسلم ہیں انہیں نہ کھانے کا شعور تھا، نہ پہننے کا شعور تھا، نہ اوڑھنے کا شعور تھا۔ اللہ اکبر، مجھے یہاں پر ایک بات بتانی ہے آپ کو، آپ اس کو محسوس کیجئے گا۔ اللہ اکبر، میلاد النبی آئے، میلاد مصطفیٰ آئی تو سب کے لیے برکت کا دن، سب کے لیے رحمت کا دن۔ اس دن مزدوروں کو حق مل رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے۔ یہ تو جانوروں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ اللہ اکبر، پہلے لوگ جانوروں کو کھانے کے لیے کبھی پیر کاٹ دیتے تھے، کبھی کچھ عضو کاٹ دیتے تھے، زندہ جانور کے عضو کاٹ کاٹ کے کھائے جاتے تھے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا اگر حلال جانور کھانا ہی ہے تو اس طرح اس کو اذیت دے کر نہ کھاؤ، بلکہ پہلے گلے کے پاس سے اس کو ذبح کر لو، اور جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے پھر اس سے جلد اتارو، اس کے بعد اسے کھایا جائے۔ اللہ اکبر، جس نے جانوروں کے حقوق بتائے، جس نے انسانوں کے حقوق بتائے، جس نے راستے کے حقوق
حقوق بتائے, جس نے درختوں کے حقوق بتائے, جس نے پتھروں کے حقوق بتائے. اللہ اکبر. جس نے اللہ اکبر شوہر کی چتا پر جلنے والی عورت کے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھ دیا اور عورت کا مقام بتایا. الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جب تک حضور تشریف نہ لائے تھے بیواؤں کو چتا پر جلایا جاتا تھا. آمینہ کے لال ایک بیوہ خاتون کی گود میں تشریف لا کر کے دنیا کو بتاتے ہیں, ارے اگر بیوہ منحوس ہوتی تو نبی کی ماں بیوہ کیوں ہوتی؟ نبی کی ماں جیسے خوش نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے. کسی کا بیٹا غوث ہے, کسی کا بیٹا قطب ہے, کسی کا بیٹا عبدال ہے, ارے کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے, کسی کا بیٹا نجی اللہ ہے, کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے. تنہا آمنہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ. کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. ارے جس بیوہ کو سب نے منحوس جان کر کے چاہے وہ رسوا کیا تھا, میرے نبی نے انہی بیواؤں کی عزت بڑھا دیا. بیوہ ماں کی گود میں تشریف لا کے بتایا. اتنی برکت والا رسول جب بیوہ ماں کی گود میں آتا ہے تو بیوہ منحوس نہیں ہو سکتی. اس کا قصور کیا ہے؟ ادھر ماں کو بیوہ ماں کی عزت بڑھائی اور ادھر 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجۃ الکبریٰ کو سہاگن بنا کر ام المومنین بنا دیا, تمام مومنوں کی ماں بنا دیا. دیکھو تو صحیح. اور حضور کے آنے کا سب سے پہلے فائدہ کس کو ملا؟ عورت کو ملا. اور بھی کون سی عورت؟ آزاد عورت نہیں. آزاد عورت سے بھی زیادہ گرا ہوا درجہ جو ہے وہ کنیز عورت کا تھا. لیکن حضور جیسے دنیا میں تشریف لائے, کنیز دوڑی دوڑی گئی اور ابو لہب سے کہا, ابو لہب مبارک ہو, تیرے گھر بھتیجا آیا ہے, تیرے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا ہے. ایسے ہی ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا, جا میں نے بھتیجے کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا. گویا کہ نبی آ کے بتا رہے ہیں, اب میں آ گیا ہوں, عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں, عورتوں کو آزادی دینے کے لیے. کی آمد کا سب سے پہلا فائدہ عورتوں کو ملا. آج لوگ عورتوں کے حقوق کی بڑی بات کرتے. مجھے یہاں پر حضور کی میلاد کی بات کرنا, جشن میلاد. حضور آئے, انقلاب آیا. پہلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پڑھنا چاہتا ہوں. آیت مبارکہ جو پڑھی ہے اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے تمہید کے طور پہ اگر تھوڑی دیر مجھے آنے والے شورا اور خطبہ کا خیال ہے, وہ میرے بات میری ہی طرح وہ مہمان ہیں, لیکن چونکہ میں پہلے اس لیے بول لیتا ہوں کہ میری گفتگو جو ہے چونکہ بڑی خشک ہوتی ہے اور رات جب ڈھل جاتی ہے تو میری گفتگو آپ کے کوئی فائدے کی نہیں رہ جاتی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وقت پہ گفتگو کر لوں. ویسے انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک توفیق دے گا گفتگو کے بعد میں بیٹھا رہوں گا, میں جاؤں گا انشاءاللہ, اللہ کی توفیق کے مطابق بیٹھا رہوں. لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں, اب تھوڑی دیر بہت غور سے میلاد کا فلسفہ, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد سے کیا ہوا, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میلاد صرف